رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خدمت میں ان کی چچی جان حاضر ہوئی، ام فضل رضی اللہ عنہ، بڑی گھبرائی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی خیریت؟ کہا ہاں، آج میں نے بڑا ہی بھیانک خواب دیکھا ہے، اور خواب یہ فاطمہ کے جسم سے کٹا ہوا گوشت کا ٹکڑا میں آپ کی گود میں رکھ رہی ہوں، فاطمہ کے جسم سے کٹا ہوا گوشت کا ٹکڑا میں آپ کی گود میں رکھ رہی ہوں، یہ خواب ہے۔ گھبرائی ہوئی، پریشان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا اعمی رأیت خیرن، اے میری چچی جان گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تو انتہائی اچھا خواب ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر بچے کی ولادت ہوگی، یہ تعبیر بتائی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، سن 4 ہجری 5 شعبان المعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، اطلاع دی گئی خاتون جنت کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہ رہی، مسجد نبوی سے اٹھے خاتون جنت کے گھر کی طرف چلے، جیسے ہی گھر میں پہنچے وہی ام فضل رضی اللہ عنہا ان کے ہاتھ میں خوبصورت معصوم چاند جیسا حسین و جمیل بچہ، اور وہی بچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا چچی جان یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے جو آپ نے چند عرصہ قبل دیکھا تھا، یہ خواب کی تعبیر ہے کہ میری بیٹی کے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ تو اسے میری گود میں رکھے گی، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نومولود بچے کو اٹھایا، اب اس بچے کی خوش قسمتی کی انتہا دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خوش قسمتی کی انتہا، دنیا میں تشریف لائے، حضرت حسین نے آنکھیں کھولی، گویا آنکھیں حسین کی تھی، چہرہ نبی کا تھا۔ حضرت حسین کی خوش نصیبی کی انتہا، حضرت حسین نے اپنا منہ کھولا، دہن حضرت حسین کا تھا اور لعاب دہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت حسین کی خوش نصیبی کی انتہا دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کان میں اذان کہی، دوسرے کان میں تکبیر کہی۔ میرا ایمان اور عقیدہ اور آپ کا بھی ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، جس کے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہو، تکبیر کہی ہو، زندگی بھر اس کی نماز قضا ہو ہی نہیں سکتی۔ میرا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے جس کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن دیا ہو، اس کے منہ سے کبھی غلط بات نکل ہی نہیں سکتی۔ جس کے کانوں میں سب سے پہلے اذان سنی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی ہو، اللہ کا نام سنا ہو، اس زبان سے، اس جسم سے، اس کے کردار سے غلطی کا تصور سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو حضرت حسین، پھر تاریخ گواہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، تاریخ گواہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تلواروں کی چھاؤں میں، تیروں کی بارش میں اپنے نانا کی دی ہوئی اذان کی لاج رکھ لی، جس کو علامہ اقبال نے یوں کہا، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ یہ عظیم ہستی، عظیم لوگ، ام فضل رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نومولود نواسے کو دیکھ رہے ہیں، اسے چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں۔ ایک صحابی کی نظر بڑی، ایک صحابی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چوم رہے، بوسہ دے رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، لیکن اسی دوران میں کیا دیکھتا ہوں، پیار کرتے، بوسہ دیتے دیتے حضرت حسین کو سونگنے لگے۔ صحابی بول پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبھی لوگ اپنے پیاروں کو پیار کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، لیکن آج آپ نے عجیب معاملہ فرمایا، اپنے حسین کو چومنے اور چومنے کے ساتھ ساتھ سونگ بھی رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں سنو، میں حسین کو چومتا بھی ہوں، سونگتا بھی ہوں۔ چومتا تو اس لیے ہوں
کہ سارے اپنے پیاروں کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو سود اس لیے رہا ہوں مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یقیناً جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے جسم سے جنت کی خوشبو ہی آنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نومولود نواسے کو دیکھ کر خوش ہیں، خوشی سے آپ کا چہرہ چمک اٹھا، دمک اٹھا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ام فضل رضی اللہ عنہا چچی جان دیکھ رہی ہیں۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ نومولود کو دیکھ کر ہنس مسکرا رہے تھے، خوشیاں بکھیر رہے تھے، پھر اسی نومولود کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو کہا ہاں اے چچی جان سنو، اللہ نے میدان کارزار کا نقشہ میرے سامنے کر دیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں میری امت کے لوگ میرے سے نواسے کو شہید کر رہے ہیں۔ بوقت ولادت اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سارا کا سارا نقشہ ظاہر کر دیا۔